وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے. درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور اس مسجد کے طلباء، اج دا یہ پروگرام اور مختصر درس عزیز ہونہار طلباء جنہوں نے قرآن مجید کا ناظرہ مکمل پڑھے انہوں نے انعامات کے سلسلے اندر انعقاد پذیر. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں بچیاں نو نیک فرمائے اور اپنی رحمت اندر اللہ انہوں جگہ عطا فرمائے. میرے تو قبل مدرس مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن محترم جناب حافظ حماد الدین حافظہ اللہ تعالی دا قیمتی بیان اسی احباب سماعت فرما چکے، اور پھر ماشاءاللہ تلاوتاں نعتاں اور تقاریر بڑے خوبصورت انداز نال ماشاءاللہ مسجد طلباء نے تانوں ہر ذائقہ جڑا ہے وہ چکھا دیتا ہے. جن علم دے استاذہ نے انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے لکھ کے دیتا ہے، یاد کروایا ہے، پھر انہوں نے لہجے تے محنت کی ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے محترم برادرم حافظ محمد شعیب شاکر حافظہ اللہ تعالی، اس مسجد خدیم محترم حافظ منور حسین حافظہ اللہ تعالی، انتظامیہ دے احباب بزرگ نمازی جو اس مسجد کے اندر تعلیم دیتی جا رہی ہے، ادا ثمر، ادا رزلٹ، ادا نتیجہ اسی اور میں اپنی آنکھاں نال دیکھ چکے. خصوصاً کم عمر بچے بڑی محنت کے نال انہیں یاد کیتا اور یاد کر کے سنائے. میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار نال ایک بات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا کہ دنیا تے رہ کے مسلمان اور مومن کی کوشش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ مینوں اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ میرے پیار کرے. میں انشاءاللہ الرحمن مختصر جیاں 3 باتاں تواڈے سامنے رکھاں گا، 3 عمل، 3 طریقے
جس عمل نال جس طریقے نال تسی اللہ دی محبت پا سکتے ہو، اللہ دا پیار تمہیں مل سکتا ہے۔ اور یقین جاننا یہ بالکل عام چیز نہیں جی، اللہ دی محبت بڑی خاص چیز ہے، بلکہ دنیا اندر انسان ہے کہ سب تو زیادہ وہ دا حق بنتا ہے وہ اپنے اللہ نال پیار کرے، اللہ نال محبت کرے۔ ذرا جا کے 25-30 منٹ تسی احباب میری طرف توجہ رکھنا اور توجہ نال باسمات فرمان کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات لوگوں کو یہ بات کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تواڈے دل اندر سب تو زیادہ محبت کدی ہونی چاہیے؟ اللہ دی محبت ہونی چاہیے، بلکہ جڑی اللہ دی محبت نہیں رکھتے اللہ فرماندے نے وہ میرے نہیں، جڑے میرے مومن بندے نے وہ سب تو زیادہ میرے نال محبت کرتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا دنیا اندر بسنے والے بعض لوگ ایسے نے جڑے رب جیسی محبت غیر نال کردے نے، لیکن جڑے ایمان والے نے وہ سب تو زیادہ محبت میں نال کردے نے، اللہ نال کردے نے، اور سب تو زیادہ پیار بھی رب نال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے دسیا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ رب فرماتے ہیں اگر ماں باپ بھی آ جان، بہنا بھائی آ جان، اولاد آ جائے، اے دنیا دا سارا مال خزانہ تے کاروبار آ جائے، ساریاں چیزاں نالوں زیادہ محبت اپنے رب نال کرنی ہے، سب تو زیادہ پیار دے تعلق اپنے رب نال کرنا ہے۔ اور سونے جڑا بندہ رب نال پیار کر لیندا ہے، جڑے بندے نوں رب دی محبت مل جاندی ہے، اللہ دے نال پھر اتنا پیار کر دے، اللہ دا ہاتھ بن جاندے جے، اے جدوں بندہ چلدا ہے اللہ دیاں حفاظتاں کر دے۔ اور جڑا بندہ رب دا پیار پا لیندا، رب دی محبت پا لیندا ہے، اللہ دی دنیا دی بہتر کر دیندے جے، اللہ دی آخرت بھی سونا بنا دیندے جے۔ آؤ میں دسنا چاہنا جڑا بندہ چاہتا رب دا پیار مل جائے، رب دی محبت مل جائے، انہاں چوں پہلا کام کیے، پہلا کام کیے جویں شیخ صاحب بیان کر رہے سن، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک کائنات دے لوگ اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے نال پیار کر لے، اگر چاہتے ہو رب دی محبت مل جائے، پھر بڑا سادہ جہا طریقہ کہ بڑا پیارا، فَاتَّبِعُونِی، میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کرو، میرے نبی دی نقل مارو، نماز انج پڑھو جویں میرے محبوب نے پڑھی ہے، روزہ انج رکھو جویں میرے نبی نے رکھا ہے، حج انج کرو جویں میرے نبی نے کیتا ہے۔ جدوں ہر کام میرے نبی دے طریقے دے مطابق کرو گے، جدوں اتباع میرے پیغمبر دی کرو گے تے ملے گا کی؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرماندے نے میرے بندے جدوں نقل میرے معبود دی مارے گا، تابعداری میرے پیغمبر دی کرے گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تواڈے نال پیار کرے گا تے کردا ہی رہے گا، پیار کرے گا تے کردا ہی رہے گا۔ یا اللہ تیرے بندے دعویٰ دی بیت المکرم مسجد دے اندر اللہ تیرے کول اپنی زندگی دے بارے سوال کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ بڑا وقت گزر گیا ہے تیرے پیغمبر دی اتباع نہیں کی، اللہ تیرے نبی دے پیچھے نہیں چلے، یا اللہ جڑی
گزر گئی ہے، اللہ ادا کی بنے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ میرے بندے جدے نال میں رب پیار کر لینا پھر انہوں میں دنیا دے حوالے نہیں کرنا، جدے نال میں پیار کر لینا یہ میرے بندے پھر وہ دے نال ہو جانا ہے، پھر وہ دے کام ساری اللہ سیدھے کر دیتا ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے نال پیار ہی کراں گا تے زندگی دے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ ہاں جڑا بندہ چاہندا رب دا پیار مل جائے، رب دی محبت مل جائے، سونے نبی دی تابعداری کرے، سونے نبی دے آنکھیں لگے، ہاتھ نبی دے بڑائی جنے نتھ اپنی چھڈی گل اپنی دے گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا، جنا پاک نبی دے نال پیار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار میرا پار ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی تابعداری دی ایک مثال سنیا جے، جیڑا بندہ چاہتا رب دا پیار مل جائے نبی پاک علیہ السلام دی تابعداری کرے، اور پتہ کیویں تابعداری کرے؟ گل سن والی ہے، اس طرح تابعداری کرے میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل چاہتا ہے اللہ بیت اللہ نو قبلہ بنا دے، اللہ بیت المقدس کو بیت اللہ نو ساڈا قبلہ بنا دے، دل دی خواہش ہے، آسمان وال چہرہ اٹھانے نے دل دی حسرت ہے، آسمان کو اعلان آ گیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اور جیڑا بندہ چاہتا ہے رب دا پیار ملنا، ذرا توجہ نہ کر سنیا جے، اللہ پاک نے آدر کر دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام، آج تو بعد بیت اللہ تواڈا قبلہ بنا دیتا سونے محبوبہ، آج تو بعد تسی بیت اللہ وال منہ کر کے بیت اللہ وال چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، جنہیں بزرگوں تسی پڑھنے ہو نوجوانوں، بیت اللہ وال چہرہ کر کے پڑھنی ہے نماز، اور کیڑا بیت اللہ؟ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ تسی بچے چپ ہی رہو، اللہ تو بیت اللہ وکھائے، بزرگوں نوجوانوں اللہ تو جلدی اپنے گھر لے جائے۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کا آدر آ گیا ہے، یہ میرے محبوب جی چہرہ بیت اللہ وال کرنا، گل سنیا جے، نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا ہے، آپ بیت اللہ وال چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سیاپی اپنے محلے وچ اپنے علاقے وچ تشریف لے گئے، سوڑیا اثر دی جماعت کری ہے، اور نبی پاک نے سیاپا نماز پڑھ بیت المقدس وال چہرہ کر کے انہاں نو خبر نہیں، دو رکعتاں پڑھیاں نے، دو رکعتاں باقی نے، رکوع وچ نبی نے یار گئے نے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے پروانے اعلان کر دیتا ہے، او میرے یارو میں اپنے آنکھاں نال ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چہرہ بیت اللہ وال کر کے نماز پڑھی ہے، حالات سے آبا سنے ہیں، جس سے آبا اگلی نماز میں چہرہ بیت اللہ
تلاوت کر لئیے تے گزارا ہو سکتا سی لیکن سیاپا نے گل من کے تابعداری کر کے وخاری کیے رکوع دی حالت چہرہ بیت المقدس والے رکوع دی حالت وچ چہرے موڑ کے بیت اللہ وال کر دیتے نے قرآن اندر جیڑا بندہ چاہتا رب دا پیار مل جائے رب دی محبت مل جائے پہلا نسخہ پہلی بات میرے پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری کرے نقل میرے پیغمبر دی مارے گا نماز جدو میرے پیغمبر جیسی پڑھے گا لباس میرے محبوب جیسا پہنے گا اور پیارے ہو جدو حج میرے پیغمبر جیسا کرے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال پیار کرے گا پہلا نسخہ اور دوسرے نسخے تے غور کرے آجے میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پر کائنات علیہ السلام نے فرمایا من جیڑا بندہ چاہتا ہے وہ نال اللہ بھی پیار کرے اللہ دے رسول بھی پیار کرے سبحان اللہ وہ نال اللہ بھی پیار کرے اللہ دے رسول بھی پیار کرے وہ دا پیار رب نال ہو جائے رب دے نبی نال ہو جائے فلیقرأ فی المصحف اور من المصحف میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن بیٹھ کے تلاوت کرے قرآن اکھان بیٹھ کے تلاوت کرنا ہے دا کام میں عرش والا رب دینا اپنی پیار پالے گا جدو قرآن پڑھے گا قرآن میں محبت کرے گا اور جتنا قرآن میں پیار پایا ہے مسلمان قرآن دینے لے آؤ مسلمان قرآن دینے لے آؤ اس قرآن میں وچ میں بڑیاں بہاراں میں سر کے قربان جاواں جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے محبت کردا ہے چھوٹا جہا ایک طالب علم دس رہا سی جیڑا بندہ ہے ایک نبی پاک علیہ السلام نے وفد بھیجیا ہے سیاپی جدوں بھی نماز پڑھائے امیر صاحب جدوں بھی نماز پڑھان نال پڑھن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دو حدیثاں سنیا جے آپ علیہ السلام نے سیاپا دسیا او جڑا امیر بنا کے بھیجیا سارے کولوں اللہ ہی پڑھدا رہندا سی آپ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ قل هو اللہ کیوں پڑھدا سی صحابی نے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جا کے رسو فی صفات الرحمن یہ وچ رب دی صفاتاں دے مینوں سورت پیاری بڑی لگدی ہے میں یہ تو بار بار پڑھنا ہے آپ نے فرمایا اخبروا ان اللہ یحب اے میرے سیاپا جاؤ جا کے خبر دے دو جنہ پیار تو کلو اللہ نال کرنا میں انہاں میرے نال پیار عرش والا رب کردا جیڑا بندہ چاہتا رب دا پیار ملے محبت ملے رب دا پیار ملے رب دیاں رحمتاں ملے رب دیاں رحمتاں تے برکتاں ملے وہ بندہ کلو اللہ پڑھیا کرے غور سے اپنی کلو اللہ پڑھ دے میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اللہ دے پیارے نبی جی مینوں یہ سورت بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ فرمان نے حبک یا ادخلک الجنہ یہ سورت دا پیار تینوں جنت دا مہمان بنا دیتا ہے اگلی حدیث سنیا جے جیڑا بندہ ایک باری کولو اللہ پڑھدا ہے اللہ 10 سپارے پڑھن دا ثواب دیندا ہے جیڑا 2 باری کولو اللہ پڑھدا ہے اللہ 20 سپارے پڑھن دا ثواب ہے او پیار جیڑا بندہ 3 باری کولو اللہ پڑھدا ہے اللہ پورا قرآن پڑھن دا ثواب دیندا ہے پھر تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آ سنیا جی حدیث آ فرمانے نے جیڑا بندہ 10 باری کولو اللہ پڑھدا ہے کتنی باری 10 منٹ نہیں لگدے 10 منٹ نہیں لگدے جیڑا بندہ 10 باری کولو اللہ پڑھدا ہے نالے پچھلی حدیث دے مطابق اللہ پاک نے تینوں قرآن
تے 10 سپارے پڑھن دا ثواب دیندے نے تے نالے اللہ دا جنت وچ ایک گھر تعمیر فرما دیندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام 10 واری پڑھیا کیڑا ٹائم لگدا ہے تے کنے کو رب گھر بنائے گا آپ فرماتے ہیں اللہ اکثر و قیام اے میرا سونا عمر رب کول بڑا کچھ جیڑا بندہ اس شرط پورا کرتا جاندا ہے 10 واری کھڑو اللہ پڑھدا جاندا ہے اللہ جنی واری بھی پڑھے گا کہ اپنی رحمت نال اونے گھر جنت بنا دے گا نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنازے کے تشریف لے گئے جنازہ تیار آپ نے دیکھا جبریل بھی آئے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل خیر ہے کدھر آئے کہ جبریل عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں کلا نہیں آیا اللہ نے میرے نال 50,000 فرشتے نو کلیا کنے فرشتے 50,000 گوڑے چھڑو ذرا تھوڑی نیندر دور ہوئے کنے فرشتے آئے 50,000 فرشتہ آئے اچھا خیر ہے حضور جنازہ پڑھن آئے اچھا جبریل بھی آئے نے 50,000 فرشتہ بھی جنازہ پڑھن آیا خیر ہے جبریل کہتے سونے محبوب جی جڑے اپنے صحابی معاویہ بن ابی معاویہ دا جنازہ تسی پڑھانا ہے نا کہ کثرت نال کولو اللہ پڑھدا سی اللہ نے دی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آسمان تو میری نگرانی چ اللہ نے دا جنازہ پڑھن واسطے 50,000 فرشتے نازل فرمایا ہے سبحان اللہ جڑا بندہ قرآن نال پیار کرتا ہے اللہ اودے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام اینا قرآن نال پیار کرتے سن کہ سوندیاں بھی قرآن پڑھتے سن تے اٹھدیاں بھی قرآن ہی پڑھتے سن سوندیاں نبی پاک علیہ السلام کتنا قرآن پڑھتے سن میں انہوں نے پڑھ کے نہیں سنا سکتا میں 10 سکتا پہلی حدیث سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سون لگیا 100 آیتاں پڑھتا ہے نا کنی آیتاں 100 آیتاں لم یکتب من الغافلین اللہ انہوں غافل نہیں رکھدا معنی کی ہے اگر سنتا ہی بندہ فوت ہو جاتا ہے اللہ انہوں عقیدہ توحید تے موت دے کے اپنی جنت مہمان بنا لیتا ہے 100 آیتاں انہاں وچ سورہ سجدہ پڑھو نبی پاک علیہ السلام پڑھتے سن سورہ ملک پڑھو نبی پاک علیہ السلام پڑھتے سن تے نال اما یا تسالم سورۃ پڑھ لو 300 پڑھو 100 آیتاں بن جاندی خیر سورہ ملک نبی پاک علیہ السلام پڑھ دی آپ نے فرمایا ہی المجادلہ یہ جھگڑا کرے گی رب نو کہے گی کہہ دے اللہ نے کہہ دے کہ تو میرے قرآن میں نہیں سے یا میرے پڑھن والے کو معاف کر دے اللہ فرمان گے تو میرا قرآن اتنے پڑھن والے کو آج قیامت کا دن میں اللہ نے معاف کر چھڑے جھگڑا کرے سورہ ملک آپ تلاوت کر دے سورہ سجدہ تلاوت کر دے حدیث پاک کے مطابق اور نبی پاک علیہ السلام رات سون لگیا سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ اور سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں وہ آیتاں نے جنہاں دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اپنے بچیاں نو بھی سکھاؤ اپنی بیویاں نو بھی سکھاؤ اپنی بیویاں نو بھی یاد کراؤ اپنے بچیاں نو بھی یاد کراؤ اللہ سانو 2 آیتاں پڑھن دی توفیق دے پیچھے ایمان دا اظہار ہے تے آخر تے دعاواں کی نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے میرے رب جی اسی غلطی کیتی ہے یا بھول گئے اللہ سانو معاف کر دے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا یا اللہ او بوجھ ساڈے تے نہ پائی جڑا پہلیاں قوماں نے پایا ہے اللہ او بوجھ نہ ساڈے تے لدی اور اگے کیاندا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به نبی پاک علیہ السلام دا
میں چکن جوگا نہیں یا اللہ مینوں او غم نہ دئی جڑا میں برداشت نہ کر سکا اللہ مینوں اتنا مقروض نہ کری کہ میں اپنا قرضہ اتار ہی نہ سکا یا اللہ مینوں اتنا دکھ نہ دے کہ میری کمری اڑ جاوے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے ادھر ویکھیا جے بزرگوں تہاڈے سمجھن والی گل ہے ایک واری بندہ آندا واعف عنا واغفر لنا دعا دا معنی کی ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے ادھر میرے ول ویکھیا جے دو ہی معافیاں نے فرق کی ہے جدوں بندہ آندا واغفر لنا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے او دا مطلب ہے اللہ پاک نے گناہ لکھوائے رہے جدوں بندہ آندا واغفر لنا اللہ کاٹا مار کے دس دے جا میرے بندے میں تینوں معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ گناہاں تے اللہ کانٹا مار دیتا تے جدوں بندہ آندا واعف عنا اللہ میں تو درگزر کری مانا کی ہے صرف کانٹا ہی نہیں اللہ گناہ صاف کر کے بندے دا کھاتا ہی صاف کر دے میرے بندہ رات نو آندا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یہ اتنا پڑھتا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان آیتاں وچ بندہ جو رب کو منگدا ہے اللہ فرماندے نے میں تینوں عطا کر دیتا ہے آ دو رہتا ہے جڑا بندہ پڑھتا ہے رات کافی ہو جاتا ہے اگلی گل سنیا جائے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تین واری پڑھ دے قل هو اللہ احد کبھی پڑھ دے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آپ قرآن پڑھ دے تو پڑھ دے پیغمبر سو جاندے تے سویرے میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ دے اتے میرے پیغمبر علیہ السلام ہاتھ نہیں دھوندے انج اپنی اکھاں تے ہاتھ مار دے اپنا نک جھاڑ دے انج ہاتھ مار دے اکھاں تے آپ اٹھ دے پڑھ دے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب پیغمبر قرآن پڑھ دے ہی سوندے تے بولو اٹھ دے بھی تے قرآن ہی پڑھ دے اتنا قرآن پڑھ دے سن پاک پیغمبر علیہ السلام لو ایک حدیث دے پھر تیسرا مسئلہ تے میری گل مکمل ہے ایک قرآن نال جڑا بندہ پیار کرتا ہے او دے نال اللہ پیار کرتا ہے بلکہ دیکھو نا ایت الکرسی سون لگے کی پڑھی دا ساری پڑھ دے اللہ توفیق عطا فرمائے ایت الکرسی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی سب تو زیادہ عظمت والی آیت یہ ہے ایت الکرسی خیر او دی فضیلت اندر بہت ساری حدیث کی جڑا بندہ قرآن نال پیار کرتا ہے اللہ او دے نال پیار کرتا ہے کئیاں بچیاں دے ویکھ کے مینوں حدیث یاد آئی نبی پاک علیہ السلام کو ایک قبیلے تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضور انج کرو کہ سانو کوئی امام دے دیو کوئی بندے دی ڈیوٹی لا دیو اور ساڈے کول امامت کرائے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے تواڈے چ جنوں قرآن زیادہ ہوندا ہے اے بھائیاں تر لگے آ جاؤ ماشاءاللہ ایتھے آ جاؤ لاگے ایڈی بڑی ٹول آئی جی آؤ نوجوانوں اگے ہو جاؤ اگے قریب آ جاؤ ماشاءاللہ قریب آ جاؤ جزاک اللہ خیر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ خاموش ہو جو بیٹا توجہ نہ سنو کہنے لگے حضور سانو کوئی امام چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے 6-7 سال کا بچہ سی انہوں قرآن اللہ سی قرآن دی تھوڑی جی صورتاں ہوندیاں پر دوجیاں نالوں زیادہ ہوندیاں سن آپ نے انہوں اس قبیلے دا اس جگہ تے اس وفد دا امام بنا دیتا چھوٹا جہا بچہ تے بڑے بڑے بزرگاں کو جماعت پہ کرتا تے اجے انہاں بھی پتہ نہیں کہ قمیض پائی ہے تے تھلے شلوار پائی ہوئی کوئی
صحابی فرماتے ہیں اتنی عمر تھوڑی سی خبر نہیں سی عورتوں نے کیا اپنی ماں کو کپڑے لے دیا صحابی نو جڑے نماز پڑھتے سن انہاں کپڑے لے کے دیتے کہ حدیث کے الفاظ نے صحابی جڑے چھوٹی جی عمر دے قرآن کی وجہ تو اللہ نے عزت دیتی تے صحابی کہنے لگے کہ جنی خوشی مینوں ادھر ہوئی سی نا جتنا مقتدیاں نے کپڑے لے کے دیتے نے مینوں کدی ایڈی خوشی نہیں ہوئی تے کدی کدی جے بندہ انج کر لے نا پھر ایڈے پریشان ہو کے نہ گل کریا کرو آہو ہن انہاں دا بل بھی دئی دا ہن انہاں دے مسجد مطلب مکان دا کرایہ بھی اسی دینے ہاں اسی کو گندم بھی دینے ہاں چاول بھی دینے ہاں اے تسی اللہ دے قرآن دی برکت ہے صرف تسی قرآن دی وجہ تو عزت کر دیو قرآن دی وجہ قرآن دا جڑا بندہ پیار پا لیندا ہے سورہ اخلاص نال محبت کردا ہے قرآن ویکھ کے پڑھدا ہے اونوں اللہ دا